کلمہ گو وہ نہیں ہوتا جو کہے لا الہ الا اللہ جا کے بتوں کے سامنے بھی آرام سے بیٹھ جائے اور ہندوؤں کی طرح سے ہاتھ جوڑ کر پوجا پاٹ شروع کر دے. نہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کے تقاضے ہیں. لا الہ الا اللہ کہنا انسان کو بت پرستی سے نکال کر بت شکنی تک پہنچاتا ہے. محمد الرسول اللہ کہنا انسان کو زمینی ہادیوں اور زمینی رہنماؤں کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی دلاتا ہے اور خدا کے بھیجے ہوئے رسول اور رہنما کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا حکم دیتا ہے. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. لیکن جب آپ کہتے ہیں علی ولی اللہ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس ولایت پر غور کیجیے. یہ ولایت دو حوالوں سے ہے. ایک پہلو ہے اس کا معنوی باطنی کہ علی اللہ کے ولی ہے. ایک ہے اس کا ظاہری تشریعی معاشرتی. وہ ایک الگ میدان ہے، یہ ایک الگ میدان ہے. توجہ ہے آپ کی میں کیا کہنا چاہوں؟ اگر علی اور آل علی کی معنوی ولایت کو قبول کرنا کافی ہو تو پھر آپ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. کیا سمجھے آپ؟ اگر علی کی معنوی ولایت کو قبول کرنا کافی ہو تو آپ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. سقیفہ میں جتنے بھی لوگ تھے ان میں اکثریت علی کی باطنی ولایت کا انکار نہیں کرتی تھی.